बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के आखिरी टाइम आ गया, यानी आखिरी दिन आ गए उनकी जजी के, और बताया जा रहा है कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। वो क्यों नहीं ले रहे, लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ आज एक दिन ऐसा गुजरा है जब उनके मुंह के ऊपर किसी ने उनको बराह रास्त, यानी सीधे ही हो गया गला, इंज करके सीधे सीधे ठा ठा जवाब नहीं होंगे वो दिते। और मतलब ये मैं आपसे अर्ज करूं कि वैसे तो एक बतौर पाकिस्तानी देखा जाए तो मेरे लिए आज का दिन बड़ा एक तकलीफ का दिन है। तकलीफ का दिन क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। तकलीफ का दिन इसलिए है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वो पहली बात तो ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके आखिरी दिन आ गए हैं और लोग उनकी, यानी अभी जज वो हैं, अभी वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो उनकी बनती है। ये सर बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अगर जस्टिस नहीं है ना तो फिर चीफ जस्टिस की इज्जत भी नहीं है। तो ये किसने जस्टिस फराहम करना है? एक जस्टिस जो है, जाहिर है माशरती इंसाफ जो है वो हुकूमती मामलात से तय होता है। माशरती इंसाफ ज़ाहिर है माशी इंसाफ से जुड़ा होता है और माशी मामला जो है हुकूमत के हाथ में होते हैं। तो इसी तरह जो अदालती इंसाफ है, कानून का इंसाफ है, वो चीफ साहब के हाथ ही चलता है। जिस तरह के चीफ साहब होंगे भाएं थले दी उंजदा सीन जो है वो बन जाता है। हमारा मसला ये है कि हम जो सबसे ताकतवर होता है ना साढ़े हिसाब नाल असी उदी ये क्या कहते हैं लाशोरी तौर पर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम उसकी ताबेदारी शुरू कर देते हैं। बहुत कम होते हैं जेडे साढ़े जो जेडे ना भगत सिंह निकलते हैं और हम कहते हैं नहीं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये कोई इक्का दुक्का करैक्टर होते हैं। 99% जो है वो इसी तरह के लोग होते हैं। अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी आज के दिन जो बाकायदा तौर पर मेरी नज़र में एक शर्मनाक वाक़या है। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं लफ्ज़ जो बोलना चाहता हूँ मुझे मतलब या बेइज्जती कमा, बेइज्जत हो गए कमा, ये सारे लफाज, ये शर्मनाक वाक़या, ये मेरे लिए बड़े तकलीफ की बात है। मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने आप का कोई हिस्सा जो है वो काट रहा हूँ, क्योंकि ये इसका मतलब पता क्या है जो आज वाक़या हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये क्लियर हो गई सबके लिए, मेरे जैसे शूदरों के लिए तो कम से कम कि इस मुल्क की कोई इंसाफ है ना होएगा। बड़ी क्लियर कट बात है। इतने धड़ेबंदी की है, धड़ेबाजी की है, जेड़ा जिदे धड़े दा है और धड़ा मजबूत है तो पायन बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਵੋ तो ਤੁਹਾਡੀ बचत हो जाएगी। वरना अगर आप अपने आप को इंसाफ और कानून की राह पर रखने की कोशिश करेंगे आपको कख नहीं मिलेगा। सर ये बड़े अफसोस का मुझे जो है ना आज का दिन लग रहा है। वाकया ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करने आए थे और इस तकरीब से खिताब करने के बाद उन्होंने, बल्कि इस तकरीब से खिताब के दौरान ही उन्होंने कहा कि मैं जो है इस नए अदालती साल की पहली तकरीब से खिताब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये अलविदाई तकरीर है। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो जज जड़ा नवा साल है ये मेरा आखिरी खिताब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अब आगे वो नहीं लेने जा रहे, फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेने जा रहे। ये मतलब यहाँ से अहज किया गया। ये मैं आप नहीं किया, और लोगों ने भी किया है, जिन्होंने किया है वो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ अभी। अच्छा, अब उस तकरीब के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मतीउल्लाह जान से पूछा कि कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई हमारे दरमियान ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सर बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मतीउल्लाह जान साहब वो आदमी है जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं बल्कि जो उनकी स्टोरी थी उसके ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू की हुई है, और ज़ाहिर चीफ साहब और चीफ साहब का खानदान तलिया जाता थी तो चंगा भला तलिया भाई ने। लेकिन जनाब उमर साहब बंदयाल साहब की बड़ी एक वो है बर्दाश्त है और ग्रेस है। वैसे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उसके ऊपर कोई नोटिस शोटिस नहीं लिया और चीज़ों को वैसे ही जाने दिया जैसा कि मती साहब कह रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने हमारे दोस्त है अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ वो मुतवज्जा हुए और अब्दुल क्यूम सिद्दीकी से कहा कि मेरे साथ तस्वीर बनवाओ। तो क्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैंने आपके साथ तस्वीर नहीं बनवानी। अब बड़ी एक बिस्ती की गल है भाजी, एड्डी वड्डी तकरीब होवे, उहदे विच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होवे, भावें उन्होंने 5 दिन रह गए ने पिछे,
وہ 16 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ہے, لیکن سر وہ ابھی تو چیف جسٹس ہے نا سر. 16 تاریخ رات 12 بجے تک وہ چیف جسٹس ہے, وہ جو مرضی آرڈر کر دے پڑھ کے, بھاویں 5 دنوں بعد وہ آرڈر جو ہے وہ مطلب اس کو ریورس کر دیا جائے. لیکن سر بڑی بستی دی گل ہے کہ انہوں وہ کہے میرے نال فوٹو لوا تے ایک رپورٹر کہے میں نہیں لوانی. بڑی شرم کا مقام ہے. رپورٹر کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اب انہوں نے کہا تو میرے تصویر کیوں نہیں لوانا؟ تو آگے سے کیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ دھڑے باز ہیں تو میں بھی دھڑے دا بندہ ہوں. اچھا اب یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ بات ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر جس طریقے سے سیاست کو چلایا گیا, جس طریقے سے جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے, یا اس سے پہلے جنرل پاشا نے, یا اس سے پہلے وہ جو ہے اپنا عمران خان کے مینٹور جنرل امید گل ہے جی, افغان فساد والے, انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی سیاست کو دھڑے بندیوں میں تقسیم کیا. بلکہ جنرل ضیاء تو کام شروع کریے یار, بھی ذرا نیڑے نیڑے کیوں رہیے, پورا کھل کھلا کے گل کریے. جنرل ضیاء نے سر رائی برادری نوازنی شروع کی تھی, انہیں کشمیری برادری نوازنی شروع کی تھی, انہیں جٹ نوازنی شروع کی تھی, برادریوں میں تقسیم کر دیا. اس نے ہمیں شیعہ سنی فرقوں میں تقسیم کر دیا. اس نے ہمیں اس طرح سے تقسیم کیا کہ آج تک ہم دوبارہ ایک قوم نہیں بن سکے. جو کچھ پاکستان سے گند بہ رہا ہے, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, معاشی حالات ہو, معاشرتی انتشار ہو, سیاسی انتشار ہو, یہ سب جنرل زیادہ پائے گند نے. میں بالکل اس کے اوپر کلیئر کٹ ہوں, اور کوئی بندہ اگر اس کے اوپر مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے پاجی, میں ثابت کر دوں گا کہ یہ سارا اس نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کو اپنا اقتدار چاہیے تھا. اس کو یہ خیال تھا, اس کا یہ یقین تھا کہ ان کدی موت نہیں آنی. وہ سمجھتا تھا کہ میں نے آب حیات پی لیا اور میں بس اس کے اوپر حکمران رہوں گا, اور تھلے میں ڈیوائڈ کرا کے, ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی جیڑی ساری زندگی انگریز نے کی تھی پائے, وہی وہ بھائی سب کر رہے ہیں ساڈا کاٹھا انگریز. ٹھیک ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جناب دھڑے بندی آ گئی. دھڑے بندی ہمیں عدلیہ کے اندر بڑی واضح طور پر نظر آئی. وہ تقسیم ہم نے دیکھی ہے سر. یعنی ہم خیال ججز کون ہے؟ اے جڑا باہر چھلی بیچ رہے ہیں نا, چھلی سمجھتے ہیں, یعنی جو سٹا بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کھڑے ہو کے پوچھے کہ فلاں کیس ہے, یہ جج ہیں, فیصلہ کیا آئے گا, وہ بتا دے گا کہ اے 2 جج جڑے آزاد نے, 3 ہم خیال نے, فیصلہ 3 والے دین گے تو ہم خیال جت جان گے. کلیئر کٹ بات ہے. ان کی جو ساسو ماں کا کے حوالے سے جو آڈیو لیکس کا کمیشن تھا, اس میں چیف صاحب اگر نہ بیٹھتے تو کیا فرق پڑنا تھا. افتخار محمد چودھری صاحب جو تھے, ان کے بیٹے پہ الزام لگا, سچا جھوٹا میں اس بحث میں نہیں چاہتا, لیکن وہ خود نہیں بیٹھے اس کیس میں. انہوں نے کسی اور سے کہا جناب بیٹھو کرو انکوائری. منڈا کلیئر ہو گیا, کلیئر ہی ہونا سی. چیف جسٹس کے پتر کے خلاف کیڑا فیصلہ دے گا, کلیئر ہو گیا. لیکن یہاں پر تو یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں کرٹسی کرنے کی کوشش نہیں کی نا بندیال صاحب نے. آپ ہی بیٹھ کے کمیشن جڑا نا انہوں غلط قرار دیتا. انکوائری ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا, پھانسی ہو جانی سی, کوئی جیل ہو جانی سی, عمر قید بول جانی سی, کی ہونا سی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی تو دھڑے دا بندہ تو میں بھی دھڑے دا بندہ. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے جائیں گے, بن رہے ہیں, بس بڑے کھلوتے, اللہ خیر رکھے, ان کے ساتھ جس طرح سے بہیو کیا ہوا ہے, جو آئین اور قانون کے تحت چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے بہیو کیا ہوا ہے, جن لوگوں نے یعنی جس طرح باں مروڑی گئی باقاعدہ طور پر باں مڑوڑ کے مطلب جج سپریم کورٹ چلے آندے گئے نے, وہ جس طرح سے کیا کرایا ہوا ہے سر, وہ سارا کچھ سب کی نظروں کے سامنے ہے. اور عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ سارا کچھ بڑے اچھے طریقے سے وٹنس بھی کیا ہوا ہے, رپورٹ بھی کیا ہوا ہے. سارے کورٹ رپورٹرز کو معلوم ہے کیڑا جج کہڑے چیمبر دا ہے, کیڑا جج کہڑی سائڈ لے گا, کیڑے جج کو کیس ہے تو کیڑا وکیل کرنا چاہیے. یار یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. اس عدلیہ کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں تکلیف کیوں نہ ہو. قاضی فائزہ صاحب آ رہے ہیں اور امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ آ کے اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش چینج کریں گے. اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہو جائے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سر تھوڑی بہت ہوپ ہے,
اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے اور تڑے ہی چل رہے ہیں، جس طرح کیوم صدیقی صاحب نے کہا تو ہی تڑے دے بندے تو میں بھی تڑے دا بندہ، نہ جج صاحب کو تڑے کا ہونا چاہیے نہ صحافی کو تڑے کا ہونا چاہیے. یہ بھی بات میں آپ کو بالکل جو سیدھی صاف بات ہے نا وہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیوم صدیقی صاحب کے ساتھ پھر بھی زبردستی جو ہے انہوں نے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملا کر جناب وہ تصویر اترواؤ جی. تصویر ایسے وہ ایک اتر گئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک باقاعدہ تصویر نہیں اتری، جس طرح نا بحث مباحثہ کرتے ہوئے کسی نے مطلب تصویر اتار لی ہے. وہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ دیکھ لیں. اس موقع کے اوپر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. ایک وکیل ہے بیچاری کو خاتون، انہیں بہت بھوک لگی، وہ پلیٹ ہی پا کے کھائی جا رہی ہے. انہوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ایتھے جڑا نا اپنا کی چل رہا پیا، ایسے کہڑے سیریس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. وہ بی بی بھن ساڈی جڑی ہے وہ اپنا پیٹ پوجا کرنے میں مصروف ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج جو واقعہ ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، سر اللہ معاف کرے میں اس کو ایک شرمناک واقعہ کنسیڈر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ اس واقعے کو کسی اور رنگ میں دیکھتے ہو. یہ سر عبرت کا مقام بن جاتا ہے. اتنے بڑے عہدے پر آپ بیٹھے ہوں اور ایک عام رپورٹر کی، یار وہ رپورٹر کے پاس کیا ہے، وہ ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں کوئی سرکاری عہدہ، کچھ بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ وہ جناب خبر دے گا، اور خبر جو ہے وہ بھی میر شکیل کی اجازت ہوگی تو چلے گی، نہیں اجازت دے گا میر شکیل دے نہیں چلے گی خبر. اتنی سی بات ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں نے آپ سے تصویر نہیں اتروانی کیونکہ آپ دھڑے بازی کرتے رہے ہیں، یہ تو دھڑے دا تو میں بھی دھڑے دا. پھر وہ جب پاس آگے کھڑے ہو گئے اور پھر وہ تھوڑا سا معاملہ یہ نہیں سمجھ لیں کہ کول ڈاؤن ہوا، تو کیوم صدیقی صاحب نے پوچھا کہ آپ فل کوٹ ریفرنس کیوں نہیں لے رہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو ابھی سوچا بھی نہیں اس کے اوپر، نہ فیصلہ کیا لینا کہ نہیں لینا. یہ نہیں، آپ کو لینا چاہیے. اب اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ وہاں پر ایک جج صاحب اور کھڑے تھے، ان سے پوچھا کیوم صدیقی صاحب نے کہ سر یہ فل کوٹ ریفرنس آپ ان کو دے نہیں رہے؟ کہ جی آج جو چیف صاحب نے تقریر کی ہے اس میں وہ بار بار الوداعی خطاب کہتے رہے، جسے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ نہیں لینا چاہتے فل کوٹ ریفرنس. تو سر ان کی مرضی ہے. اچھا اب میں آپ کو وچلی گل دسن لگا. وچلی گل جیڑی وہ ہے کہ فل کوٹ ریفرنس میں بستی ہونے کا، مزید بستی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ فل کوٹ ریفرنس میں ظاہر ہے بار آئی ہوتی ہے، وکلا ہوتے ہیں، اس میں وکلا دونوں سائڈ کے ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں فیملیز بھی آئی ہوتی ہیں، اور ایسا امکان موجود ہوتا ہے کہ کوئی اٹھ کے کوئی بات کر دے، تسی تے جا رہے ہوندے، تسی تے کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور پھر وکیل نو بار دے وچ کو بولن تو روک ہی نہیں سکتا. کون روک سکتا ان کو؟ تو کوئی ایسا بدمزگی نہ پیدا ہو جائے. یہ خوف، یہ ڈر جو ہے یہ موجود ہے، جس کی وجہ سے فل کوٹ ریفرنس لینے سے احتراز برتا جا رہا ہے. آج تک کی تاریخ میں، اب تک جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں 11 ستمبر 2023 شام 3:30 دوپہر، بلکہ سپہر 3:30 بجے تک، ابھی تک تو فل کوٹ ریفرنس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے کل کی گارنٹی آ جائے، زبیری صاحب کہہ جی اسی بولن نہیں دوا کسی کو، بات تھی آنا بڑا خطاب کر چلے جانا، کوئی اور بھی 2-4 دھڑے آ کے نہیں چیف صاحب خیر ہے تھوڑے نال کھلوتے ہیں مخالف دھڑے، تو کوئی ہو سکتا ہے چیزیں مینج ہو جائیں. لیکن ابھی تک جو خوف ہے نا اندر وہ یہ ہے. لیکن سر وہ فل کوٹ ریفرنس میں آئے، وہ فل کوٹ ریفرنس میں نہ آئے، مگر ان کے جانے کی خبر ایک سائے آف ریلیف ضرور ہے پاکستان میں آئین کے ماننے والوں کے لیے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو حال وہ عدلیہ کا کر کے جا رہے ہیں، جس حال میں عدلیہ ان کے ٹنیور کے اندر پہنچی ہے، یعنی صرف سپریم کورٹ پاکستان میں 1400 سے زیادہ کیسز کا اضافہ ہوا ہے. پہلے 55,000 ہوندے سن، 55,500، ہوں 56,000 ہو گئے پائے. ٹھیک ہے، 1400-1500 کیس ود گئے، کٹا آگے نہیں جا رہے، ودا آگے جا رہے. اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کہا جائے، اکثر آپ نے سنا ہوگا اے چیف جسٹس گیا تو پھر تھلے بھی کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیڑی عدلیہ یار؟ ہر جج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اس کو قانون اور آئین کے اندر رہ کر فیصلہ دینا ہوتا ہے. اتنے جج جڑے نے ضمیر دے مطابق فیصلے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فیصلے کنٹروورشل ہوتے ہیں، ہوتے حال یہ ہے کہ اب ججز کنٹروورشل ہیں اور چیف جسٹس دھڑے کے
ساتھ چلنے والے کریکٹر بن گئے ہیں. انہوں نے خود بھی ایک جگہ پہ شاید کہیں کہا تھا کہ میں تڑے باز ہاں, تو ایسے کر کے قیوم صدیقی نے کہا کہ جی تو تڑے باز ہے تو میں بھی تڑے باز ہاں. آج کا دن میرے لیے تو کم از کم اچھا نہیں ہے. آج ویسے بھی 9/11 ہے, پاکستان کے لیے 9/11 کا واقعہ جو ہے نا وہ کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے وہ ہم سب نے بھگتا ہے. امریکہ تو صرف 2-2.5-3 ہزار بندہ گیا نا, اتنے تو صرف 85,000 انسان اور کھرباں ڈالر کا نقصان, اور ابھی تک بھگت رہے ہیں, پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے. اب تک کے جو میرے پاس اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست کیا کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.